من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے ان کا انداز، ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے اس دنیا سے حالت ایمان کے ساتھ گئے ہیں۔ یعنی وہ فقط اپنے لیے دعا نہیں مانگتے بلکہ کہتے ہیں الہی ہمیں بھی بخش، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے اس دنیا سے حالت ایمان سے رخصت ہو گئے ہیں، جو مومن تھے اور انہیں ایمان پر موت آئی ہے، الہی ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کون؟ اہل ایمان۔ کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ کون دعا کرتا ہے؟ مومن۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ کہ مولا ہمیں بھی بخش دے اور انہیں بھی بخش دے۔ اگر بخشش فائدہ نہ دیتی، اگر دعا کا کوئی فائدہ نہ ہونا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی یہ علامت اور یہ بات ذکر نہ فرماتا، بلکہ روک دیتا کہ دعا کوئی فائدہ نہیں دیتی اور دعا نہ کی جائے، دعا نہ مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایمان والوں کے ایک عمل کی تحسین فرمانا اور ان کے اس عمل کو بطور تحسین کے ذکر کرنا اور ان کے اس عمل کا چرچا کرنا اور ان کے اس عمل کو قرآن میں ذکر کر دینا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بخشش کی دعا مانگتا ہے یا کوئی بھی دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول فرما لیتا۔ اور یہی ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ اس شے کا ثواب اسے پہنچا دے، یا اللہ یہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب پہنچا دے، الہی اس کو بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے، الہ العالمین اسے جنت عطا فرما دے۔ یہی دعا مانگتے ہیں۔ اگر دعا فائدہ نہ دینا ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر اپنی لا ریب کتاب کے اندر نہ فرماتا، ذکر نہ کرتا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے لفظ کیا ہے جو ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور باقی ایمان والوں کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن حساب قائم ہوگا۔ پتہ چلا مرنے والے کے لیے دعا کرنا، والدین کی بخشش کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وصال فرما گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، والدین کو بخش دے۔ پتہ چلا والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام والدین کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ پتہ چلا والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور اس دعا کو مانگنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے انبیاء کی دعا اتنی پسند آئی کہ رب نے قیامت تک کے لیے ان دعاؤں کو قرآن میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اگر دعا فائدہ ہی نہیں دیتی، اگر دعا پہنچ ہی نہیں سکتی تو رب انہیں روک دیتا، ابراہیم خبردار اپنے والدین کے لیے دعا نہ مانگ، اے نوح کیا کر رہا ہے، نہ دعا مانگ۔ لیکن نہیں، رب نے ان کے الفاظ اپنی لا ریب کتاب کے اندر محفوظ کر کے رکھ دی۔ رب کو پسند آئی، اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دی، اور اللہ کے محبوب کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا پسند آئی تو رب کے محبوب نے اس کو نماز کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا کہ میرے امتی، میرے غلام، جب تو اللہ کی عبادت کرے، رب کی بارگاہ میں سر جھکائے، سیدھا کر لینے کے بعد، مجھ پر درود بھیجنے کے بعد
رب کی ثنا کر لینے کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، تو التحیات کے اندر بیٹھ کر اللہ کی ثنا کے اور تعریف کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا یوں مانگ جس طرح کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. تو بھی اپنی زبان سے کہہ دے ربنا اغفر لی ولوالدی، الہی مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. پتا چلا اگر دعا قبول نہ ہونا ہوتی، رب بھی حکم نہ دیتا، رب کا نبی بھی روک دیتا. پتا چلا ہم نماز کے اندر جو دعا مانگتے ہیں والدین کی بخشش کے لیے مانگتے ہیں، تو یہ دعا مرنے والوں کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے، یہ ان تک پہنچتی ہے. اگر فائدہ ہی نہیں دینا تو پھر اللہ کا یہ عمل، یہ ذکر کرنا اور مومن کا یہ ذکر معاذ اللہ لغو قرار پائے گا، یہ ایک فضول بات ہوگی. اور اللہ اور اس کا محبوب جو ہے فضول باتوں سے پاک ہے، یعنی جس چیز کا مقصد ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ بات کرنے کا فائدہ، کہنے کا مقصد. تو معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے، یہ دعا مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے اور اس تک پہنچتی ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس امر پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے کہ بے شک دعا میت کو فائدہ دیتی ہے. اور اس پر دلیل آپ نے قرآن کی یہی آیت رکھی کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جب ایمان والے مانگتے ہیں تو یوں مانگتے ہیں. تو پتہ چلا کہ مرنے والے سے کو زندہ بندے کی دعا مرنے والے کے حق میں پہنچتی ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، ورنہ رب روک دیتا کہ دعا کا مقصد ہی کوئی نہیں. تو جب دعا فائدہ دیتی ہے تو ہم کیوں نہ مانگے؟ یہ جتنی باتیں میں نے پہلے ذکر کی، ختمات کا ذکر کیا، یہ سب دعا مانگنے کے ایک بہانے ہیں، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ. احباب کو اکٹھا کر کے کھانا پکا کے ہم کہتے ہیں دعا کرو، قرآن ختم کر کے کہتے ہیں دعا کرو. کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب یہ پہنچتا ہے اور دعا کی جاتی ہے. دعا میت کو فائدہ دیتی ہے. اگر میت کو دعا فائدہ نہ دینا ہوتی، یہ ہم نماز جنازہ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ بھی دعا ہے نا میت کے لیے. اگر مرنے والے کو دعا فائدہ ہی نہیں دیتی تو پھر نماز جنازہ کا مقصد. اچھا جنازہ بھی دعا ہے، اور جنازے کے بعد جو ہم فاتحہ کہتے ہیں جی پڑھو فاتحہ. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی جنازہ دعا ہو گئی بس، اب اس کے بعد دعا کی ضرورت نہیں ہے، روکتے. کوئی ایک حدیث، کوئی ایک قرآن کی آیت، 30 پاروں میں سے کوئی ایک آیت بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سے روکا ہو، رب نے منع کیا ہو. قیامت تک ایڑیاں رگڑتے رہے، قرآن کی کوئی آیت ایسی پیش نہیں کر سکیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہو کہ دعا نہ مانگنا، دعا نہ کرنا. رب تو دعا کے طریقے سکھا رہا ہے، سلیقہ بتا رہا ہے. کوئی ایک حدیث جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ خبردار میت کے لیے دعا نہ کرنا، مومن کے لیے دعا نہ کرنا، دعا فائدہ نہیں دیتی، یا اس وقت کرنا اس وقت نہ کرنا. اللہ اور اس کے محبوب نے وقت کی قید نہیں لگائی. اور میں جب بھی دعا مانگو گے، جب بھی کرو گے، کہتے ہیں جی جنازہ پڑھ لیا بس دعا ہو گئی، اب بعد میں کیوں دعا کرتے ہو؟ تو سنو بعد میں کیوں دعا کرتے ہیں. حدیث ہے مشکات شریف کے اندر، ابن ماجہ صفحہ نمبر 109، مشکات شریف صفحہ نمبر 146 پر یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. فرمایا کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو، نماز پڑھ چکو، نماز جنازہ پڑھ چکو، فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، اب خالصتاً اس میت کے لیے دعا مانگو. اب اخلاص کے ساتھ خالصتاً اس میت کے لیے دعا مانگو. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ پہلے جو دعا مانگی گئی تھی نماز جنازہ کے اندر وہ اس میت کے لیے خاص نہیں تھی، وہ اس میت کے لیے خاص نہیں تھی، وہ مشترکہ طور پر دعا تھی. ہم نماز جنازہ کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. یا اللہ بخش دے، ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے جو حاضر ہیں ان کو بخش دے، جو غیر حاضر ہیں ان کو بخش دے، جو چھوٹے ہیں ان کو بخش دے، جو بڑے ہیں ان کو بخش دے. یا اللہ سب کو بخش دے. یہ دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھتے ہیں. یہ دعا تو ہے مگر یہ سب کے لیے. وہ مرنے والا اس کے لیے خالصتاً ہم نے دعا کیا کی، اخلاص کے ساتھ خالصتاً محض اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے تو سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے بھی کی، اس کے لیے بھی کی.
ہم نے کہا الہی جتنے ہمارے حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے، جتنے غیر حاضر ہیں انہیں بھی بخش دے، جو آئے ہیں انہیں بھی بخش دے، جو نہیں آئے انہیں بھی بخش دے، جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، جو مردہ ہیں ان کو بھی بخش دے، سب کو بخش دے۔ تو یہ دعا تو سب کے لیے ہوئی، مرنے والے کے لیے کیا ہوئی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اب خالصتاً اس کے لیے دعا مانگو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، اب یہ خالص میت کے لیے ہوتی ہے، یا اللہ اسے بخش، اس کے گناہ معاف فرما، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر، اس کو بخشش عطا کر دے، اس کے لیے قبر کی منزلیں آسان کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو پہلے